إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے ان کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی کہ یہ سورت جس کے اندر میری تعریف ہے، میری ثنا ہے اور تمہارے لیے سوال کرنا ہے، یہ سورت پڑھا کرو میرے بندو، مجھے اس طرح یاد کرو، میری ایسے تعریف کرو، میری ایسے حمد و ثنا بیان کرو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو وہ ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجئے یا اللہ ہمیں سیدھی راہ۔ سب سے پہلا سوال جو بندے نے کیا اپنے رب سے وہ ہدایت کا ہے، وہ دین مانگنے کا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جو بندہ رب کی جناب میں کرتا ہے، یہ پہلا مطالبہ ہے جو اپنے بندے سے اپنے رب سے مانگتا ہے بندہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ دار روٹی دنیا، کھانا پینا، مکان، رہن سہن، بیوی بچے سب بعد میں مانگتا ہے، لیکن پہلے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت مانگتا ہے، دین مانگتا ہے، ایمان مانگتا ہے، سیدھی راہ مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اتنا ضروری نہیں، دنیا کے اندر رہن سہن اور یہ ساری جتنی نعمتیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے جتنی کہ ہدایت ضروری ہے، جتنا کہ دین ضروری ہے، جتنا کہ ایمان ضروری ہے،
جتنی کہ سیدھی راہ ضروری ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے دنیا رزق کے لیے، کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے کوئی منع نہیں ہے، حق حلال طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے لاکھوں مرتبہ زیادہ ہدایت اور دین کو اہمیت دینی چاہیے. کیوں؟ کھانے کے لیے اللہ ہر ایک کو دے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن اگر فرض کرو نہیں ملے گا پورا کھانے کو تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اور کیا ہوگا؟ تو ویسے نہیں مرنا. اگر کھانے کے لیے پورا جس کو ملتا ہے وہ نہیں مرے گا، مر تو وہ بھی جائے گا. پھر یہ اتنا ضروری نہیں. پینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حسب منشا حسب ضرورت اپنے لیے بچوں کے لیے انتظام ہو، لیکن فرض کرو اگر نہیں ملتا حسب منشا، موسم کے مطابق مشروبات میسر نہیں ہے، کیا ہوگا؟ مر جائے گا. اور کیا ہوگا؟ تو جس کو ملتے ہیں وہ نہیں مرے گا، وہ بھی مر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا مکان دے، رہائش دے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن اگر نہیں ملتا مکان کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر در بدر آگے پیچھے کے مر جائے گا. اور کیا ہوگا؟ تو جس کے پاس کوٹھی بنگلہ مکان ہے وہ نہیں مرے گا. یعنی آپ جس لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ دنیا کی نعمتیں اتنی ضروری نہیں، یہ ہوں تب بھی مریں گے، نہ ہو تب بھی مریں گے، مرنا تو بالکل ہے ہی ہے. تو پھر اصل چیز ہدایت ہے جو مرنے کے بعد قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے میں کام آئے گی اور کل سراج سے آسانی سے گزارے گی اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی جو ہے مستحق بنائے گی اور رب کے عرش کے نیچے جو کرسی دے گی. یہ ہدایت، دین، ایمان، صراط مستقیم ہے. یہ دنیا کے پرسکون 40 50 60 سال زندگی کے علاوہ آخرت کی گارنٹی، جہاں موت ہی نہیں آنی اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی گارنٹی دیتی ہے. تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہدایت ضروری ہے، یہ دار روٹی ضروری ہے، دین ایمان ضروری ہے، یہ دنیا ضروری ہے، صراط مستقیم ضروری ہے، یہ دنیا کے سلسلہ ضروری ہے. معلوم ہوا ہدایت. اس لیے اللہ نے پہلا سوال یہ سکھایا کہ دار روٹی دنیا پیچھے رکھو، ہدایت مانگو، دین مانگو، ایمان مانگو، صراط مستقیم مانگو، آخرت کی سرخروئی مانگو. اس سے دنیا بھی پرسکون ہوگی اور آخرت بھی بہترین گزرے گی. پہلا سوال، پہلی تعلیم ہدایت اور دین مانگنے کا. زندگی 2 دن کی ہو یا کہ 100 سال گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، کان بند ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں حرکت کرنا بند کر دیں گے، قبر کے اندھیرے عملناموں کا تلنا، رب کے پاس جانا، جہنم کا غد و غضب میں آنا اور اللہ کا حضور عدل و انصاف پہ وہاں ہونا، اس وقت کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ ہے. اس لیے کہا بندے یہ تعلیم رب نے دی. پہلا سوال میری حمد کے بعد تو ہدایت کا کر، دین کا کر، صراط مستقیم. اگر یہ ہو گیا تو دنیا خود بخود آئے گی. اگر یہ مل گئی دنیا خود بخود آئے گی. دنیا کو مانگ، محنت کر، لیکن اس کو پیچھے رکھ. ہدایت کو پہلے مانگ، ہدایت کے لیے کوشش، ہدایت کے لیے محنت، ہدایت کے لیے تڑپنا، ہدایت کے لیے جستجو پہلے رکھ، دنیا کو پیچھے رکھ. یہ خود بخود آئے گی. پہلے دین کو مقدم کر، دین کو آگے رکھ. اہدنا الصراط المستقیم. اس سے اہمیت واضح ہوئی ہدایت کی. قرآن مجید کے بعد زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف. اس کے اندر حدیث موجود ہے. امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے ساتھ اللہ بلائی کا، بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، اچھائی کا، اس کو اپنے دین کی سمجھ دے. دکانوں کی مارکیٹ، گاڑیوں کا بیڑا، برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، سونے چاندی کے ڈھیر، دولت کی ریل پیر، سرمایہ، وزارت، مشاورت، کرسی، ساج تاج، کرو فار، ہٹو بچو کرنے والے، آگے پیچھے نوکر، سب کچھ مل جائے. یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی راہ، ایک اللہ کی جستجو، جنت کا شوق، جہنم سے بچنے کی فکر اور قبر کے اندھیرے کو روشن کرنے کی فکر لگ جائے،
مولا راضی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی، یہ بھی ہدایت قبول کر لے، یہ بھی ایمان قبول کر لے، یہ بھی دین پر آ جائے، اس کی بھی آخرت بن جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے. سب سے زیادہ آپ کو فکر، سوچ اس بات کی رہتی تھی. اتنا کڑتے تھے لوگوں کے ہدایت پر نہ آنے سے، لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے محمد اتنا پریشان ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا اللہ کا باقی نفسہ کا، محمد تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالے گا. لوگوں کی محبت اور فکر میں ان کی ہمدردی، خیر خواہی، سارے جہاں کا درد میرے دل میں ہے. محمد کا دل پھٹتا تھا، کڑتا تھا اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے یہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں. بہت کوشش کرتا ہوں میں، رسول فرماتے لیکن تم مجھ پہ غالب آ جاتے. فرمایا میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ آگ جل رہی ہو اور ایک آدمی بچا رہا ہے، آدمی لوگوں کو ادھر بچا رہا ہے، ادھر بچا رہا ہے، ادھر کو تکیر رہا ہے، بچو بچو، لیکن زبردستی کوئی اوپر سے، کوئی ادھر سے، ہاتھوں بغلوں کے نیچے سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، وہ گر رہے ہیں اور وہ بے پاس ہے، ان کو بچانا. میری تمہاری مثال ایسی، میں اس طرح بچا رہا ہوں تمہیں جہنم سے، لیکن تم مجھ پہ غالب آ کے زبردستی جہنم میں گر رہے. کتنی فکر تھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کو، انسانیت کو جہنم سے بچانے کی. اس سے ہدایت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ کتنا مشہور ہے. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر دے مارا، خون کا فوارہ چلا. ایک عورت دیکھ رہی تھی، کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، عورت ذات تھی، بھاگی بھاگی گئی حضرت حمزہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جا کر کہا حمزہ شکار کھیلتا پھرتا ہے، حمزہ بنا پھرتا ہے. آج بنو مخزوم کے سردار ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد کو زخمی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنو ہاشم کی غیرت کو للکارا ہے. کہاں ہے بنو ہاشم؟ تیر نشانے پہ بیٹھا حمزہ بھڑک اٹھا. قریش بڑا قبیلہ تھا، نیچے چھوٹے خاندان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا، ابو جہل کا خاندان بنو مخزوم رشتے میں چچا، سکا چچا نہیں تھا. حضرت حمزہ سکا چچا رضی اللہ تعالی. اس نے کہا بنو ہاشم کہاں گئے؟ محمد کا سر زخمی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل. حمزہ بھڑک اٹھے، لوہے کی تلوار پاس تھی، آ کے تلاش کیا ابو جہل کو جہاں بیٹھا تھا اپنے ساتھیوں میں، زوردار طریقے سے پیشانی پہ مار کے لوہے کی تلوار خون کا فوارہ جاری کر دیا اور آ کر کہا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آیا. اور اس وقت کسی کا بدلہ لیا جانا یہ بہت بڑا عزت کا باعث تھا. بدلہ لینا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. وہ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ جب تک بدلہ نہ لیا جائے. کہتے تھے جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح پرندے کی شکل میں آ کے خون مانگتی ہے. یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ مکہ کے کافروں کا تھا یا ہندوؤں کا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ روحیں آتی ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ انہوں نے بنا لیا کہ روحیں آتی ہیں، اور آتی بھی جمعرات کو ہیں، آتی بھی کوٹھے تک، اور آتی بھی صرف پاکستان اور ہندوستان کی روحیں، باقی دنیا کے مردوں کی نہیں آتی، ان کی آتی ہے، ان کے لیے زیادہ اجازت ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح پرندے کی شکل میں آتی. خوش ہو جا بھتیجے، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، نقد تازہ بدلہ ابھی. لیکن رسول صاحب خوش نہیں ہوئے، وہ بڑا حیران ہوئے کہ بھتیجے آپ کو خوشی نہیں ہوئی میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں؟ کہا میں ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتا، میرا کوئی بدلہ لے یا نہ لے، میرے لیے کوئی چڑھے یا نہ چڑھے، مجھے ان باتوں سے خوشی نہیں ہو. تو بھتیجے تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں جب کو کلمہ پڑھ لے، ایمان ہدایت صراط مستقیم کو قبول کر لے، اس بات کا اقرار کرے کہ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کے چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی پرانے والا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے. لات و منات عزا گدیاں درگاہوں آستانے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور رسم و رواج باپ دادا کی باتیں دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
جو اس بات کا اقرار کر لے تو پھر میں محمد خوش ہو جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بھتیجے اگر یہ دین تجھے اتنا ہی پیارا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی تھی کوئی ہدایت کو قبول کرے۔ کتنا زور لگایا اپنے چچے پر، آخر وقت بھی تانا برداشت کیا مکہ کے سرداروں کا۔ چچا مر رہا ہے، اس کو اپنی تبلیغ کی پڑی ہوئی ہے، میرا دین قبول کر لے جو میں لے کے آیا ہوں۔ چچا مر رہا ہے، سارے تانے سنے، کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ انا اعجک یوم القیامت عند اللہ۔ چچا اس بات کا اعلان کر، اقرار کر کہ عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا، کیونکہ میری سفارش موحدین کو ملنی ہے اور موحدین کے پاس جائے۔ کتنی اہمیت تھی ہدایت کی محمد کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ تعلیم دی کہ تو اللہ سے ہدایت مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، کیا اللہ نے سیدھی راہ دکھا۔ اور کب مانگ؟ پہلے اللہ کی حمد کر، پہلے اللہ کی ثنا بیان کر، پہلے اللہ کی تعریف بڑائی بیان کر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب مانگ اہدنا الصراط المستقیم۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی نا، پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر عاجزی کمزوری سے، ہر بھول چوک سے، تو پاک ہے، میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے۔ پہلے اللہ کی حمد ہو، ثنا ہو، تعریف ہو، توصیف ہو، بڑائی ہو، کبریائی عظمت اور اپنی ندامت شرمندگی ہو، پھر اللہ سے مانگو۔ یہ مانگنے کا طریقہ، پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی ہدایت کی۔ اچھا اللہ کا بڑا جلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہیبت ہے۔ یہ بندہ غلام نوکر کیسے اللہ کو خطاب کرتا، یا اللہ آپ مجھے ہدایت دے۔ اس کا اتنا جلال تھا، اس کی اتنی ہیبت تھی، اس کی عظمت و قدرت کے آگے اس غلام بے بس کو جرت نہیں تھی کہ رب کو خطاب کر سکے۔ اس کی جناب تھی، یہ معمولی کسی بادشاہ کا دربار تھوڑی تھا۔ تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تعریف کر کے، ہم ثنا بیان کر کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کرنے کی جرت ہوئی اور اللہ سے ہدایت مانگی اور صراط مستقیم کا سوال کیا اور سیدھی راہ کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کی ملکت، لہذا آپ نے ہدایت لینی ہے تو اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ہدایت کا سوال کرے۔ ایک اللہ کے پاس ہے ہدایت، لہذا آپ اللہ سے سوال کریں۔ یہ بات سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، کیونکہ صراط مستقیم تیرے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم میرے پاس مجھ تک پہنچتا ہے، لہذا مجھ سے مانگو۔ ان لنا للآخرۃ والاولی، میرے بندو آخرت بھی میرے پاس ہے، دنیا بھی میرے پاس ہے۔ دنیا لینی ہے پھر بھی مجھ سے مانگو، آخرت لینی ہے ہدایت پھر بھی مجھ سے مانگو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم ہدایت میں دوں گا، میں نازل کروں گا، ہدایت میری طرف سے آئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی کی۔ آدم علیہ السلام کو کلمے اللہ نے سکھائے کہ یہ کلمے کہو، میں مولا تمہیں معاف کروں گا۔ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے ہدایت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی،
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. اب اس گھر کا طواف اور حج کے مناسک طریقے کیا ہے؟ وارنا مناسکنا، یا اللہ ہم کو سکھا، ہدایت دے، تجھے کیسے پوجنا ہے، تجھے کیسے یاد کرنا ہے، تیرے گھر کا طواف کیسے کرنا ہے، تیرے گھر کے پھیرے کیسے لگانے ہیں، وہ مناسک ارکان ہمیں سکھا دے. کیونکہ دین، ایمان، ہدایت رب کے پاس، اس سے مانگو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی. اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے. عبداللہ بن رواحہ کے شعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن رواحہ نے شعر کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ صدقے کرتے. ہمیں کیا پتا تھا کیا دین ہے، کیا ایمان صلاح. یہ اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے رہنمائی کی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، ہدایت دینے کے بعد تو ہدایت دے اور اس پر قائم رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی حالت میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہدایت پائیں گے جنہوں نے مجھے زخمی کیا. اللہ لیس لک من الامر شیء. ہدایت تیرے پاس نہیں ہے کہ تو کہے کہ یہ ہدایت کیسے پائیں گے. ہدایت میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، سب میدان معاشر کے اندر پسینے میں شرابور ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو کون عرض کرے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرا دو. سارے نبی رسول جواب دے دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں جا کے سجدے میں پڑ جاؤں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کلمے سکھائے گا، اللہ اس وقت مجھے تعلیم دے گا، اللہ اس وقت میری رہنمائی کرے گا، میں وہ کلمے کہوں گا. دین، ایمان، ہدایت اللہ کے پاس. لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ بندہ طلب کرے، بندہ کوشش کرے، بندہ محنت کرے، بندہ جستجو کرے، بندہ ہدایت کی طرف آئے اور اللہ کا چل میں نہیں دیتا. نا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں. کوئی تھوڑی توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دیتے. اللہ فرماتے کہ جو ہم سے دنیا مانگتا ہے نا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ. فرمایا جو ہم سے آخرت مانگتا ہے، دین ہم زیادہ دیتے ہیں، اس کے مانگنے سے زیادہ دیتے ہیں، محنت سے زیادہ ہے ہمارے پاس، لیکن مانگنے پر دیتے ہیں، کوشش پر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ معروف رکھتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں. جتنی مانگتا ہے ہدایت دین اس سے زیادہ دیتے، جتنی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہم ہیں، لیکن زیادہ اس دیتے. لیکن جب ہدایت سے روگردانی کرے، ہدایت بار بار اس کے پاس آئے، دین ایمان محلے میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، پڑوس میں، دوستوں میں، مارکیٹ میں، دفتر میں سنے، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، جا کو لگا کچھ نہیں ہوتا، چلتا، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. بار بار جب ہدایت کو رد کرتا ہے، ہدایت سے روگردانی کرتا ہے، قبول نہیں کرتا، پھر اللہ سزا دیتے ہیں. اور اللہ کی سب سے بڑی خطرناک سزا یہ ہے کہ اس کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. قرآن کہتا ہے جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. سوچ ان کی تھی، فکر ان کی تھی، ابتدا ان کی طرف تھی، غفلت ان کی تھی، سستی ان کی تھی، روگردانی ان کی تھی، نافرمانی ان کی تھی، بغاوت ان کی تھی. بطور سزا کے ہدایت سے محروم کیا ہے اس کے پاس. لیکن کوئی طلب کرے دیتا ہے، محنت کرے دیتا ہے، طلب کرنے سے زیادہ دیتا ہے، محنت سے زیادہ دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، بھی اللہ بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی. ہے ہدایت اس کے قبضہ میں، لیکن وہ دیتا ہے. کوئی مانگے اس کو دیتا ہے، کوئی محنت کرے اس کو دیتا ہے، تحقیق کرے اس کو دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مانگے ہم اس کو دیتے، طلب کرے دیتے، کوشش کرے دیتے ہیں ہدایت، لیکن ہے ہمارے قبضے. مالک ہدایت کا اللہ.
لہذا اللہ سے ہدایت مانگے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ فرض قرار دے دی اپنی امت پر. نماز کی ایک رکعت میں، نماز فرض ہو نفل ہو، نماز عید ہو استسقاء ہو، نماز امام کی ہو مقتدی کی ہو، نماز اکیلے کی ہو مسافر مقیم کی ہو بیمار تندرست کی ہو، کسی کی نماز ہوتی نہیں، کوئی رکعت ہوتی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ آپ کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ جب میرا امتی وضو کر کے 5 ٹائم ایک رکعت میں اللہ کے آگے روئے گا، گڑ گڑائے گا، ہدایت مانگے گا، ہدایت طلب کرے گا، ہدایت کا سوال کرے گا، گڑ گڑا کے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا دے، کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا. یہ وجہ ہے سورۃ فاتحہ کے فرض ہونے کی، ایک رکعت. اور آپ حدیث سن رہے ہیں خطبات میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا، اور تقسیم کی تو فاتحہ کی کی. اس کا مطلب ہے فاتحہ نماز ہے، فاتحہ ہے تو نماز ہے، فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگو، طلب کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تحقیق کرو، اس کو ترجیح دو، اس کے لیے تڑپو، اس کے لیے بے قرار بے چین. آگ کی چنگاری دنیا کی 70 گنا زیادہ اس سے آگ، سانپ اور بچھو اور زہریلے جانور اور اندھیرے، ان تمام سے بچنے کا ذریعہ ضمانت گارنٹی ہے تو یہ ہدایت صراط مستقیم. لہذا اس کو مانگو. دنیا تو گزر ہی جائے گی، آگے کیا بنے گا؟ یہاں موت ہی نہیں آنی، اس کا کیا بنے گا؟ اگلی بات، ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کے 2 معنی ہیں. ایک ہے راستہ دکھا دینا، ایک ہے راستے تک پہنچا دینا. آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے اسٹیشن کہاں ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں ادھر سے ایسے جاؤ، آگے سے سیڑھیاں چڑھو، یا سواری لے کے ایسے جاؤ، آپ اس کو بتا دیتے. یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ آپ نے بتا دیا. ایک یہ ہے کہ آپ سے وہ اسٹیشن کا راستہ پوچھے اور آپ اس کو پکڑ کے یا ساتھ گاڑی سواری میں بٹھا کے توڑ اسٹیشن پر چھوڑا. یہ 2 مفہوم ہے. ایک ہے راستہ دکھانا ایک منزل کا، ایک ہے منزل پر پہنچا دینا. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی تو ہدایت دیتا ہے، مطلب ہے تو راستہ دکھاتا ہے. جب کوئی مبلغ عالم دائی یہ جی ہدایت دیتا ہے، کیا مطلب؟ راستہ دکھاتا ہے. اور جب اللہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ ہدایت پر پہنچا دیتا ہے، منزل پر پہنچا دیتا ہے. اللہ ہدایت بندے کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت کا مالک بنا دیتا ہے. یہ 2 مفہوم ہیں. اللہ نے یہ دونوں بیان کیے ہیں قرآن میں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی تو ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف. کیا مطلب؟ تو راستہ دکھاتا ہے، تو راستہ بتاتا ہے، تو راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اچھی راہ ہے سیدھی حق کی، یہ صراط مستقیم ہے، تیرا یہ کام. اور نبی کے نائب صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، عالم، مبلغ، دائی، واعظ، خطیب، یہ بھی راستہ دکھاتے ہیں. لیکن راستے پر پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا، ہدایت دل میں داخل کر دینا، ہدایت پر چلا دینا، ہدایت کا مالک بنا دینا، ہدایت دل میں داخل کر دینا، یہ اللہ کا کام. اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو طالب کفر اور شرک پر مرا، ایمان نہ لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان تھے، بہت صدمہ ہوا آپ کو بڑا دلی قلق ہوا، پریشانی ہوئی. یہی سوچا ہوگا نا، حبشے کی مٹی والا بلال یہ بھی ہدایت پر آ گیا، روم والا سہیب بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا. یہ سکا چچا چھتری کی طرح سایہ کرنے والا ہدایت سے محروم رہا. اللہ نے آیت اتار دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دینا اس کو ہدایت ملتی ہے. یا ہدایت کا معنی ہے دل میں داخل کرنا، منزل پر پہنچانا. کیونکہ قرآن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ تو نہیں دے سکتا.
تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا اللہ نے فرمایا ہدایت دیتا ہے یعنی راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے، راستہ واضح کرتا ہے، حق کی راہ بتاتا، سکھاتا، سمجھاتا ہے۔ باقی ہدایت دینا، حق پر چلانا، دل میں داخل کرنا، منزل پر پہنچا دینا، قسمت کھڑی کر دینا، بگڑی بنا دینا، یہ اللہ کا کام، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ ابھی آپ نے آیت سنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، 70 صحابہ شہید تھے، 70 زخمی تھے اور ان کے ہاتھ کٹے ہوئے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، میدان کارزار میں قربانی پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی، کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم وکسروا رباعیتہ ووجدوا من اللہ، یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے نبی رسول کے چہرے اور سر کو زخمی کر دیا، اس کا کوئی جرم نہیں، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے ان کو۔ اللہ نے آیت اتار دی، لیس لکم من الامر شیء یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نبی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، کیوں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی، فلاح پائیں گے یا نہیں پائیں گے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہے ڈیوٹی دینا، تیرا کام ہے اپنی قربانی پیش کرنا، تیرا کام ہے راستہ دکھانا، تیرا کام ہے بتانا، تیرا کام ہے حق کی فداعت کرنا، کسی کو ابو بکر صدیق بناؤں، ابو جہل لعین بناؤں، کسی کو ہدایت دوں، کسی کو محروم رکھوں، کسی کو ہدایت پر چلاؤں، کسی کی قسمت کھڑی کروں اور کسی کی گود بھروں بھری کروں، یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی دیں، یہ مت کہیں کہ یہ ہدایت پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، ان کو عذاب دوں، ان کی توبہ قبول کروں، ان کو ہدایت دوں، ان کو معاف کروں، میرا کام، تمہارا کام نہیں۔ چنانچہ احد کی جنگ میں کافروں کے بڑے بڑے تینوں کمانڈر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بڑا کمانڈر کون تھا؟ درمیان میں پورے لشکر کی کمان کرنے والا ابو سفیان مسلمان ہو گیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ دائیں طرف کون تھا کافروں کا کمانڈر؟ دائیں لشکر پر میمنہ پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور بائیں طرف کون تھا؟ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور تینوں مسلمان ہو گئے۔ نبی تجھے کوئی حق اور اختیار نہیں، اس کا مطلب نبی کا کام ہے راہ دکھانا، راہ بتانا، حق واضح کرنا، ہدایت دینا، قسمت بنانا، دل میں داخل کرنا، ایمان سے منور کرنا، اسلام دینا، اللہ کا کام ہے۔ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو دیتا ہے جو روئے، تڑپے، طلب کرے، محنت کرے، جستجو کرے، اس کو نہیں معلوم کرتا، دیتا ہے۔ اب ایک بات ہے ذہن میں آئے گی، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، اس کو ہدایت حاصل ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ جب ہدایت حاصل ہو چکی، جب ایمان لا چکا، جب نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے، اب کیا مطلب ہے سوال کرنے کا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا؟ ہدایت تو حاصل ہو چکی، ایمان تو مل چکا، نماز کی توفیق بھی ہو چکی، نماز کے لیے کھڑا بھی ہو چکا، ہاتھ بھی باندھ لیے، نماز میں شروع بھی ہو گیا، حمد و ثنا تعریف کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس سوال کا نماز کی حالت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے بندہ ہدایت میں، ایمان میں، حق میں جہاں بھی پہنچ جائے، بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر آن وہ اللہ کا محتاج ہے، کسی وقت بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کا تعلق رب سے رہنا چاہیے۔ ہدایت یہ مانگتا رہے، اللہ سے رجوع کرتا رہے، اور پھر اس سے مراد ہے استقامت، ہمیشہ کہ یا اللہ ہدایت تو تو نے دے دی، ایمان تو تو نے دے دیا، نماز پڑھنے کی توفیق تو تو نے دے دی، اپنے سامنے بندگی غلامی کرنے کا شرف تو تو نے بخش دیا، اپنی ملاقات کا ٹائم تو دے دیا، لیکن یا اللہ اس پہ ثابت قدم رکھنا، میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے مجھے ہدایت سے محروم نہ کر دینا، میری کسی غلطی کی وجہ سے، میری کسی نافرمانی کی وجہ سے مجھے ہدایت سے محروم نہ کر دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر ہدایت مجھے دے صراط مستقیم پر، اس میں یہ بات ہے، یہ جو تو نے ہدایت دی ہوئی ہے، نماز کی توفیق،
ایمان جو تو نے دیا ہوا ہے اس پہ ثابت قدم رکھنا، اس پہ ہمیشہ رکھنا، اس پہ ہمیشگی دینا، اس کے اوپر مجھے قائم رکھنا، میرا خاتمہ اس پر کرنا، مجھے اس پہ موت دے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں اور جگہ بھی بتائی بات۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اور شروع میں کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ یہ عجیب سی بات ہے، ادھر اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ادھر کہتا ہے ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ ثابت قدم رہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، قائم رہو، اس ایمان دین اسلام پر قائم رہو۔ پہلے کوشش کرو کہ ایمان مل جائے، ہدایت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، پھر پوری کوشش کرو، برادری جاتی ہے چاہے، علاقہ چاہے، ہر دل عزیزی چاہے، جی ادوری چاہے، مفادات چاہے، کو جاتا ہے چاہے، آتا ہے، کوئی بائیکاٹ کرتا ہے کرے، جو تانا، جو تشریح، جو بات سب برداشت کرو اور اللہ سے دعا مانگو، توفیق مانگو، اور کوشش کرو کہ ایمان استقامت پہ قائم رہو، کیونکہ فتنے بہت ہے، شیطان ڈاؤ لگائے گا، ہدایت کو چھینے گا، صراط مستقیم کو کھینچے گا، نماز سے پیچھے کرے گا، اللہ کی عاجل کی ساری سے ہٹائے گا، تعریف عظیم ساری سے تمہیں پیچھے کرے گا۔ لہذا تم نے قائم رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ قائم رکھنا اس نماز پر، اس نماز پر قائم رکھنا، اس ہدایت پر، ایمان پر، اپنی بندگی پر اور اپنے سامنے جھکنے پر۔ یا اللہ غلام کو توفیق دیے رکھنا، قائم رکھنا، یا اللہ قائم رکھنا۔ اس غلام کو قائم رکھنا شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم، نماز کی حالت میں مانگنے کا کہ یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، یہ مجھے استقامت دے، یا اللہ مجھے اس پہ قائم رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی عظیم شخصیت، نبیوں رسولوں کے سردار، جن کے ایمان پر ہونے کی گارنٹی اللہ نے دی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابو جہل اور اس کی پارٹی آپ کو رسول نہیں مانتی، نہ مانے، آپ پریشان نہ ہو، میں مولا گواہی دیتا ہوں کہ تو رسولوں میں سے ہے اور تو سیدھی راہ پر۔ نور والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ فرماتے ہیں قلم کی قسم اور لکھنے والوں کی، تجھ پر تیرے رب کا احسان ہے اور نعمت ہے، تو سیدھی راہ پر۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ یہ کہتے ہیں محمد اگر تو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دلیل ہے تیرے رسول ہونے کی، تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، ہم نے تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، یہ اور بات ہے کہ تیرا بچپن مثالی اور سب سے اعلیٰ افضل، لیکن بہرحال تو ہمارے اندر یہاں رہتا، تو نبی رسول کیسے بن گیا؟ کیا دلیل ہے تیرے نبی رسول ہونے کی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون سی دلیل چاہیے، مخلوق میں سے چاہیے یا اللہ کی دلیل چاہیے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ اللہ سے بڑا بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ وہ اللہ میں محمد کی نبوت رسالت کا گواہ، جس کے ایمان پر ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی، صراط مستقیم پر ہونے کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ کئی بار دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ جب وہ محتاج ہیں اللہ سے استقامت، ثابت قدمی، قائم رہنے کی دعا مانگنے پر، تو اور میں کس بات کی مولی ہیں، کس سمندر کی مچھلی ہیں؟ لہذا ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ نماز پڑھتے رہو، پڑھتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو، اور یہ دعا مانگتے رہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے ہدایت دینے کے بعد
ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں اس کے اوپر قائم رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ آئندہ جمعہ المبارک کو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ آج آپ نے 6 باتیں جو ہے اس کے متعلق وہ سنی، اور 7ویں اب میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو حدیث سنائی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ کو تقسیم کیا مالک یوم الدین تک اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے درمیان، اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک یہ بندے کے۔ دوسری بات ہدایت کی اہمیت، اور تیسری بات سوال کرنے دعا کرنے کا انداز کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر مانگو، اور چوتھی بات کہ ہدایت اللہ کے قبضہ میں، اللہ دیتا ہے جو مانگے طلب کرے، اور 5ویں بات ہدایت کا معنی مفہوم کیا ہے؟ 2، ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے وہاں پہنچا دینا۔ نبیوں رسولوں مبلغین علماء خطباء واعظین ان کا کام ہے راستہ دکھانا، ہدایت پر چلانا اللہ کا کام ہے۔ اور 6ٹھی بات کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت پر ہو کر نماز پڑھ کے ہدایت مانگتا ہے، کیا مطلب؟ ثابت قدمی ہمیشہ بھی۔ اور 7ویں آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے، محنت کرنے سے ملتی ہے، بغیر طلب کرنے کے، بغیر محنت کے ہدایت ایمان صراط مستقیم نہیں ملتی۔ اس لیے تعلیم دی کہ اہدنا، یہ مانگو اللہ تعالیٰ یا اللہ میں ہدایت دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جن لوگوں نے کوشش کی ہماری راہ میں اس ہدایت کے لیے، ہم نے ان کی رہنمائی کر دی اپنے راستوں کی طرف، ان کو راستے دیے۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، جہاں کو لگا رہے، جس بات کا پتہ انہوں نہیں پوچھتے، تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، دیکھی جائے گی ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کے لیے طلب کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، محنت کرنا، سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، کوشش کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ ہوگا تو ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں بلال میں تڑپ تھی، کوشش تھی، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن ہدایت ایمان کی جستجو تھی، اللہ نے اس کو دے دی۔ لیکن سگے چچے رسول کے بیت اللہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، قریشی ہاشمی خون، قرآن کے گواہ، محمد کے رشتہ دار صلی اللہ علیہ وسلم، تبت یدا ابی لہب، اب تباہ ہو جائے، بولا اب تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر جستجو نہیں تھی، تکبر گھمنڈ تھا، کہتا کہ یہ یہاں، اور اب ہم اس کے پیچھے لگے، ہم غلط، ہمارے باپ دادا یہ ٹھیک کیوں؟ تکبر گھمنڈ میں مارے گئے، ضد میں مارے گئے، اور تعصب میں مارے گئے۔ لیکن جو جھکے آئے ان کو ملا، کیونکہ ان کے اندر طلب تھی، جستجو تھی۔ حسن سے بصرہ، بلال سے حبش، صہیب ضرور، اقبال کہتا ہے حسن سے بصرہ، بلال سے حبش، صہیب ضرور، خاک مکہ ابو جہل اینچے بلج بیست، خاک مکہ ابو جہل اینچے بلج بیست۔ کہتا ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے، حبشہ نے بلال دیا، روم کے ریگزاروں نے صہیب دیا، اور بصرہ کی وادیوں سے حسن آیا، اور مکہ کی مٹی سے ابو جہل اور ابو لہب اٹھے، کیونکہ وہ ضد، تکبر اور گھمنڈ میں تھے، ان میں جستجو نہیں تھی۔
جن ظالموں نے غلاف پکڑ کے کعبے کا یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے جو تیری طرف سے آ رہا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، اگر یہ محمد سچا ہے اور اس کی یہ دعوت سچی ہے ہمیں نہیں قبول، ہم پر پتھروں کی بارش کر، یا کوئی اور عذاب لا کے ہمیں ملیا میٹ کر دے۔ ان کو کیسے رب ہدایت دے دے؟ بڑی کوشش کی انہوں نے، پارٹیاں مقرر کی تھی، تم تالیاں پیٹنا جب محمد قرآن کی بات کرے دعوت، تم سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں سیٹیاں تالیاں سیٹیاں، یہ رسول کے دشمنوں کا کام تھا۔ آج کل مسلمانوں نے بدقسمتی سے اس کو عبادت بنا رکھا ہے، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا عبادت بن گئی۔ ایک پارٹی مقرر تھی کہ تم روئی اپنے پاس لے کے کھڑے ہو جاؤ، جو مکہ میں باہر سے آئے اس کو روئی پیش کرو گے، کانوں میں ٹھونسو۔ پورے پاپڑ پھیلتے رہے، کمیٹیاں بنتی رہی، راہ انہوں نے روکے اور مصیبتوں کی انتہا کر دی، رسیاں گلے میں ڈال کے ان کو گھسیٹا، سب کچھ کیا، بے بس ہو گئے۔ لیکن جو ایمان کے پروانے تھے، ایمان اور اسلام، رسول اللہ کی کشش تحسین اور اس دین کی طرف لپ گیا ہے اور ان کے منہ موڑ کے رکھ دیا، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ ماں کی، نہ برادری، نہ علاقہ۔ جب دین ایمان کی بہار ان کے دلوں میں آئی، اللہ کتنے انہوں نے پاپڑ بیلے۔ زماد کا واقعہ کتنا عجیب ہے، طفیل توسی کا واقعہ کتنا عجیب ہے۔ وہ آیا، آگے کھڑے تھے، طفیل آیا، ہاں جی آپ آئے ہوں، خوش آمدید، اہلاً وسہلاً، کہاں جانا ہے؟ میں یہاں مکہ میں آیا ہوں، بیت اللہ ہے نا، رب کا گھر ہے تو اچھا ٹھیک ہے، یہ روئی اپنے پاس رکھیں، اس کو ذرا کان میں رکھیں تو ذرا کان آپ کے بند ہو جائیں گے۔ یہاں ایک مجنون رہتا ہے، اس کی بات تمہارے کان میں نہیں پڑے گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتے کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہیں آپ یہ روئی لیں۔ اوہو، میں بچہ تو نہیں، وہ مجنون ہے، میں تو نہیں مجنون، میں نہیں سنوں۔ نہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں ان کی بے بسی کا، ان کی حماقت کا، ان کی بے وقوفی کا۔ صرف اکثریت میں تھے اور گھمانڈ میں تھے، اس لیے زبردستی روئی دے رہے تھے، ورنہ ہر آدمی ان کو پاگل سمجھتا تھا، پاگل۔ لیکن وہ بے بس تھے، قرآن کی تاثیر، قرآن کی مٹھاس، محمد کے اخلاق، محمد کے بعد دعوت تبلیغ کے آگے بے بس کہ جو سنے گا وہ اس کا ہو جائے گا، یہ روئی ذرا لے لے۔ بڑا پریشان ہوا، روئی لے لوں، نہیں آپ نے بھائی میں اس کی بات اگر میرے کان میں، اول تو میں نہیں سنوں گا، اگر پڑ بھی گئی میرے کان میں تو مجھے سمجھ ہے کون سی بات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، آپ کیوں یہ دائرہ داری بناتے ہیں؟ نہیں، یہ روئی لینی پڑے گی آپ، کیا کریں، مہمان ہے، مسافر ہے، لیکن ان کا پاگل پن دیکھو اور ان کا حق کی مخالفت، عناد اور دشمنی کا طریقہ دیکھو۔ بالکل آج کل واللہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں وہاں جمعہ نہیں پڑھنا، وہ بات نہیں سننی، اس کی نہیں سن۔ کیوں بھائی؟ پاگل ہوں میں آج تمیز کر سکتا ہوں خیر، اور لوگ بھی آگے سے پاگل بن جاتے ہیں۔ اچھا جناب ٹھیک ہے، بسم اللہ، 6 ڈگری ہیں دین میں بدھو، ان کو کہا بھی ہم سنیں گے، جو صحیح ہے صحیح ہے، غلط ہے، میں پاگل ہوں، بچہ ہوں میں، نہ ان کی نہ سنو، ان کی نہ سنو، چپ رہو، خاموش رہو، کسی سے بات نہ کرو، نہ باس کرو، نہ پوچھو، نہ بھائی کیا کرے گا، چپ رہو، ذکر کرو، دل جاری ہوگا، چل دل ٹک ٹک کرے گا، ہدایت کی راہ بازو ہو جائے گی، جدھر جاتے ادھر چلتے جا رہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ طریقہ ہے؟ بدھو بنا رکھا ہے ساری قوم اور لوگ بدھو بن رہے ہیں، وہ نہیں پڑھنا، وہ نہیں سننا، وہ یہ کیا ہے؟ یہ اگر کوئی سچا ہے سانچ کو کیا آنچ؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہتے ہیں، یہاں تم خطبہ سنتے ہو اور جاؤ پورے پاکستان میں جاؤ تحقیق کرو، اللہ کے بندے ہو، محمد کی امت ہو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، جاؤ تحقیق کرو، لیکن جس سے پوچھو کو مجھے اللہ کی بات بتا یا رسول کی بتا، بس۔ قصے کہانیاں برادری باپ دادا بہت سن چکے، کہانیاں کہتے بہت پڑھ چکے، ہمیں یا تو اللہ کی بات بتاؤ یا رسول اللہ کی بتاؤ یا قرآن کی حدیث، بس تمہیں 1-2 دفعہ ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور تم بدھو بنے رہو۔ تو پھر میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ تو جستجو کرنے والوں کو، مانگنے والوں کو دیتا ہے، جو بدھو ہو جائے بس ٹھیک ہے، جہاں کو لگا بس ٹھیک ہے، لگا ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں سمجھ نہیں آتی،
کہ میں تمہارے ساتھ دلیل سے بات کرتا ہوں، آسمان کے دلائل، زمین کے دلائل، چاند سورج کے دلائل، رات دن کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، عقلی دلائل، نقلی دلائل، بارش کے دلائل، میں سارے دلائل سے تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں، میں خالق مالک رازق کو تم غلام نوکر بندے ہو، میں تمہارے ساتھ دلیل کی بات کرتا ہوں، آپس میں تم دلیل کی بات نہ کرو، بدھو پن جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کیوں بھی لگا رہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچتے سارا مکہ جہاں لگا تھا، رسول اللہ نے کیوں آگے بات شروع کی؟ بدھو پان رکھا، اندھے رہنے دو، چشمے عالم کو کور رہنے دو، میری پیری میں ذرا دور رہنے دو، جتنے بدھو ہوں گے نہ بات کان میں پڑے گی نہ آئیں گے، تم تو نہ بدھو بنو۔ کسی کو مجبوری ہوگی اپنی پیٹ کی، کسی کو سیاست کی، کسی کو کوئی مجبوری ہوگی اپنی برادری کی، اللہ کی قسم آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اہل حق، اہل توحید و سنت، ان کو کوئی مجبوری نہیں، یہ کہتے ہیں بس اللہ راضی ہو جائے، تمہارے رب کی بات تمہیں سناتے ہیں، تمہارے پیغمبر کی سناتے ہیں، لے لو تمہاری مرضی، نہ لو تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ کون ہے ایسی بات پیش کرے؟ سارے کہتے ہیں میرا مدرسہ، میری فقہ، میرا مولوی، میرا مفتی، میرا امام، میرا مرشد، میری برادری، اس جنگل سے نہیں کوئی نکلتا۔ لوگوں کا آزاد چھوڑو، بولو چاہو تحقیق کرو، پڑھو قرآن رب کا، پڑھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، سب کا احترام کرو، جو دین کی خدمت کر گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن دین، ایمان، شریعت، ہدایت، صراط مستقیم صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے آئے گی، اور یہ ذہن بنانا ہوگا، پھر آپ کو یہ ملے گی۔ اب روئی دے دی اس کو، مجبور ہو گیا، کیا کرے، مہمان لے لی۔ اب اس نے جو دیکھا، آخر انسان تھا، جانور تو نہیں تھا، کہ بیت اللہ کے پاس ایک حسین جمیل چہرہ جس کو دیکھے تو نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا، جھکی جھکی سی آنکھیں، شرمیلا سا جوان، ایسے قد کاٹھ والا، اور اس کو دیکھیں وہ پڑھ رہا ہے کچھ، اب کانوں میں روئی ہے، ایک انسان ہے بول رہا ہے، ہر آدمی کے دل میں بھی کیا کہہ رہا ہے یہ؟ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، بھی کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے کانوں سے روئی نکالی، جب کان میں آواز پڑی، وہ اللہ کا کلام تھی، اللہ اکبر، کلاموں کی بادشاہ کلام تھی، تاثیر والی، حکمت والی، دانش والی اور وسعت گہرائی والی، دلوں میں اترنے والی رب کا کلام تھا، جستجو موجود تھی۔ آگے ہوا، کہنے لگا جوان اپنی بات پیش کر، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا محمد کوئی مانے نہ مانے میں بھی آج سے تیری بیعت کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، لگا لو زور، جو آئے گا اس کو ملے گی، اور جو کعبے کا غلاف پکڑ کے کر کے میرے اوپر پتھروں کی بارش کا تو نہیں ملے گی، جا تم۔ جماعت کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو مجنون ہے اس کو میں علاج کروں، میں علاج کرتا ہوں۔ آیا آج کہنا، لوگوں نے جو بات مشہور کر رکھی تھی کہ یہ مجنون ہے، معاذ اللہ، مجنون دیوانہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نے کہا دیکھ بھتیجے، میرے پاس ایک دم ہے، میں وہ دم رکھتا ہوں، مجنون دیوانے ٹھیک ہو جاتی ہیں، میں نے سنا ہے تیرے اندر بھی جنون ہے، کوئی دیوانگی ہے تیرے اندر، اللہ ساری دنیا کی عقلیں، خرد، شعور، فہم، فراست، سوجھ بوجھ قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر، صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ذہین ترین فہم و فراست کی مالک شخصیت، اس کے منہ پہ وہ کہتا ہے تو مجنون دیوانہ ہے، کتنا اخلاق ہے محمد قاسم، کتنی وسعت ہے اور کتنی اپنائیت ہے۔ آپ نے بڑے آرام اطمینان سے اس کی بات سنی، کہا دیکھ جس بات کی وجہ سے لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجنون، میں بات آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر اس میں کوئی دیوانگی ہو، جنون ہو تو آپ بے شک مجھے دم کر دینا۔ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، حمد تعریف تو ساری اللہ کے لیے جس نے یہ سب کچھ دیا بندوں کو، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اس سے استغفار بخشش مانگتے ہیں۔ اس نے کلام سنا، کہتا ہے آیت ذکرہ کا، محمد ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہا آپ نے؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ کہنے لگا میرا دل کھچا جا رہا ہے، آیت ذکرہ کا، محمد ایک دفعہ پھر کہنا سنا، آپ نے پھر کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم، اتنا دانائی والا، حکمت والا، دانشمندی والا، تاثیر والا، کشش والا کلام تو آج تک میں نے سنا نہیں۔ میں بادشاہوں کے دربار میں گیا، شہروں کا کلام سنا، فلسفیوں کا، دنیا کے سارے ماہرین کی باتیں سنی، ایسے کلام تو میں نے آج تک نہیں سنی۔ پاگل وہ ہیں جو تجھے کہتے ہیں تیرے جیسا انسان ذہین ترین، سمجھدار، فہم و فراست والا
تو دنیا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو ہاتھ اپنا آگے کر, میں تیرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں. لو آ جاؤ. وہ آیا اور سلمان فارسی ایران سے چلا, شام میں گیا, پادریوں کے پاس رہا, بک گیا, غلام بن گیا, واد القرا میں پہنچا یہودی کے پاس, وہاں سے مدینہ میں پہنچا. جستجو تھی تو یہ کہ وہ آخری پیغمبر مل جائے, اور اس یہودی کے پاس پہنچا مدینے میں. آپ ہجرت کر کے آئے, آپ کے پاس آیا, اپنے اساتذہ وہ جو بڑے پادری تھے, عیسائی تھے, پہلی کتابوں کے وارث, ان کی بتائی ہوئی نشانیاں وہ معلوم کی, اور نتیجے پہ پہنچا کہ یہی ہے عبداللہ بن سلام. ساری یہودیوں کی ریاست کی عادت, سرداری, نذرانے, مارنے, سلانے, سیاست, ان کی چودراہٹ. اللہ کی قسم عبداللہ بن سلام کا ایمان کتنا اونچا ہے. ساری یہودیت کو خیر بار کہہ کے, چونکہ کتاب میں پڑھ چکا تھا کہ یہی سچا رسول ہے, پیشین گوئیاں اس پہ پوری اترتی ہیں. یہودیوں یہی ہے رسول, تم جانتے ہو, مجھے کچھ ضرورت نہیں, میں اس کے ساتھ ہوں. انہوں نے گالیاں دی, برا بھلا کہا. اللہ نے قرآن میں کہا محمد سچا ہے سرسم, اس کے دلائل یا اللہ کیا ہے؟ میں بڑے دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ پہلی کتابوں کا وارث نبیوں رسولوں کی اولاد, یہودیوں کا سردار عبداللہ بن سلام بھی محمد کو رسول مان گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور زید بن عمرو نفیل مکہ میں رہتا تھا, بت پوچھتے تھے سارے. اس نے کہا میں نہیں پوچھوں گا, میں گوشت نہیں کھاؤں گا, میں ایک رب کا نام کا کھاتا ہوں. اسماء کہتی ہیں عائشہ کی بڑی بہن رضی اللہ تعالیٰ نے, میں چھوٹی سی تھی, جیسے بچے کھیلتے میں دیکھا کرتی تھی, بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا, او قریشیو تم سارے مشرک ہو گئے ہو, میں اکیلا ابراہیم کے دین پر ہوں. ابراہیم کے دین پر بارش اللہ نے دی, گھاس اللہ نے اگایا, بکری نے کھایا, اور جب ذبح کرتے ہو ظالمو ان بتوں, آستانوں پر بزرگوں اور ولیوں کے فوٹو تصویریں بنا کے نبیوں رسولوں کی مورتیاں یہاں ذبح کرتے ہو. میں نہیں کھاؤں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا, میں اللہ کے نام پر کھاتا ہوں. اس کو کس نے بتایا تھا؟ فطرت مانگتا تھا. اور ابو ذر کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ مکے میں کوئی شخص ہے, کوئی بات کرتا ہے. میں آیا, 3 دن تک میں زمزم کا پانی پیتا رہا, ڈر کے مارے پوچھتا نہیں تھا کہ اس کے دشمن ہے. سنا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچا. آپ دار ارکم میں تھے, اور وہاں جا کے ہدایت اور ایمان کو اپنے دامن میں سمیٹا. تو اہدنا الصراط المستقیم سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے, ہدایت مانگیں گے, طلب کریں گے, تحقیق کریں گے, جستجو کریں گے تو یہ ملے گی. اگر کوئی کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اللہ کی قسم دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے, کوئی مانگے اس کو بھی, کبھی بغیر مانگے کے بھی محنت کے ساتھ بھی ملتی ہے, کبھی بغیر محنت کے. لیکن دین, ایمان, ہدایت, صراط مستقیم, نیکی کی راہ, تقوی, پرہیزگاری, جنت کا راستہ نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا بغیر طلب کے, بغیر تحقیق کے, ریسرچ کے, بغیر جستجو کے, بغیر محنت کے. کوشش کریں گے تو ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا سنت اور اللہ کا طریقہ اہدنا الصراط المستقیم سے یہ بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.